Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. My name is Salman Hassan and I'm your teacher for gender studies and constitutional development in Pakistan. Today we are going to discuss what is gender studies and what is the difference between gender studies and women studies, and most importantly what is the difference between gender and sex. So starting with the introduction of gender studies, that what is gender study and from where the discipline came into existence. Okay, the basically یہ سبجیکٹ جو ہیں یہ 1970s یا جو 20th سینچری ہے اسی میں ڈیولپڈ ہوا ہے ایز اے سبجیکٹ، ایز اے ڈسپلن 1970s میں اور 1960s میں، جب فرسٹ ویو آف فیمنزم اور سیکنڈ ویو آف فیمنزم جو یورپ میں آیا تھا تو اس سے یہ سبجیکٹ ایز اے ڈسپلن انٹروڈیوس ہوا. پھر 1970s میں اس کو ایز اے ڈسپلن یونیورسٹیز میں اڈاپٹ کیا گیا، اور اس کے بعد یہ فرسٹ سیکنڈ اور تھرڈ ویو آف فیمنزم کے بعد یہ سبجیکٹ ڈیولپڈ ہوا. تو اس کی جو ہسٹری ہے یا روٹس ہے یہ اتنے زیادہ وہ نہیں ہے کہ ڈیپ، لیکن جدید سبجیکٹ ہے جو 50s 60s کے بعد ایز اے ڈسپلن انٹروڈیوس ہوا ہے. تو جینڈر اسٹڈیز این امپورٹنٹ سبجیکٹ ہے آپ کا 5th سیمسٹر میں، اور ایز اے CSS پوائنٹ آف ویو کے لحاظ سے اگر ہم دیکھیں تو دس از این آپشنل سبجیکٹ اینڈ CSS. اور جہاں تک ابھی یونیورسٹی نے اس کورس کو فائنلائز بھی نہیں کیا، لیکن ابھی جو CSS کا کورس ہے تو اسی سے کچھ نہ کچھ پڑھیں گے. اس کے علاوہ جب تک یہ یونیورسٹی کورس فائنلائز کرے گی تو انشاءاللہ اس کے بعد اس پر ڈسکشن کریں گے. ٹھیک ہے. سو جینڈر اسٹڈیز کو انٹروڈیوس کرتے ہیں. جینڈر اسٹڈیز جس طرح آپ اسکرین پہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ جینڈر اسٹڈیز اوریجنلی جینڈر از اے گرامیٹیکل ٹرم باروڈ فرام لینگوسٹکس، کہ یہ اصل میں لینگوسٹکس جو انگلش لینگوسٹکس ہے اس کا لفظ ہے جس سے یہ بارو مطلب اس سے لیا گیا ہے. ٹھیک ہے. اس کا مطلب ہے اٹ از دا کلیکٹیو ٹرم فار دا کیٹیگریز آف میسکولائن اور فیمینر اور نیوٹر. جینڈر کا بیسکلی مقصد ہے کہ یہ تینوں جو میسکولائن، فیمینائن اور نیوٹر تینوں جنس کے لیے استعمال ہوتا ہے. میسکولائن مذکر مؤنث، اور جو بیچ میں ہوتے ہیں جو جنس کو ہم ٹرانسجینڈر یا انٹر سیکس کہتے ہیں اس کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. ٹھیک ہے. into which nouns of many languages are allocated. Anthropology borrowed the term to discuss the social roles occupied by males and females in society. Anthropology ایک سبجیکٹ ہے. ٹھیک ہے. اس میں ہم سوشل بیہیویئرس، کلچرس، یہ چیزیں پڑھتے ہیں. جس طرح پولیٹیکل سائنس ایک سبجیکٹ ہے تو اینتھروپولوجی بھی ایک الگ سبجیکٹ ہے. تو اینتھروپولوج borrowed the term to discuss the social roles occupied by males and female in society. کے معاشرے میں جو خواتین اور مردوں کے جو رولز ہے، جو ان کے طریقہ کار ہے زندگی گزارنے کے، جو ان کا جو معاشرے میں رول ہے، تو اس کو یہ ڈسکس کرتا ہے اینتھروپولوجی. ٹھیک ہے. دا borrowed the term to discuss the social roles. ٹھیک ہے. سوشل جو سماجی رولز ہے occupied by males and female in society، جو معاشرے میں مرد اور عورت اپناتے ہیں. ٹھیک ہے. the gender roles in society were assumed to be the natural result of one sex. ٹھیک ہے. یہ ایک سیکس سے جو جینڈر رولز ہیں نا ان سوسائٹی ور ایزیوم، ٹھیک ہے، کہ یہ ایزیوم ہے ٹو بی دا نیوٹرل ریزلٹ آف ون سیکس، کہ ایک سیکس یعنی مرد ایک سیکس ہے اور فیمیل دوسرا. اور جو بٹ کراس کلچرل اسٹڈیز ڈیمونسٹریٹ دیٹ وائل sex is a universal condition of humans, gender roles vary culture across culture. ٹھیک ہے. جینڈر جو ہے یہ ایک سوشل فینومینا ہے. ٹھیک ہے. جو کہ بوتھ میل فیمیل اور نیوٹر یا انٹر سیکس کے لیے استعمال ہوتا ہے، جبکہ سیکس اسپیسیفکلی از اے بایولوجیکل ٹرم اینڈ اٹ از یوز فار دا فنکشن، جو فزیکل فیکٹرز ہے جو مین اور فیمیل کے ریپروڈکٹیو سسٹمز یا ان کے جو
بائیولوجیکل سمپٹمس ہے اس کو ڈائریکٹلی ٹچ کرتا ہے، جبکہ جینڈر براڈلی ایک سوشل ٹرم ہے، اور یہ دونوں بلکہ تینوں جتنے بھی جنسز ہیں، مرد، عورت اور جو ٹرانسجینڈر یا انٹرسیکس، ان سب کے لیے ایز اے ٹرم استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے. تو اس کے بعد ہے جینڈر سیم ایز دا پروسیس بائی وچ انڈیویژولس ہو آر بوتھ انٹو who are born into biological categories of male or female became the social categories of men and women through the acquisition of locally defined attributes of masculinity and femininity. جینڈر کو ہم ایک پروسیس کے طور پر لیتے ہیں کہ یہ معاشرے کا وہ حصہ ہے جس کو کچھ رولز دیے گئے ہیں، جو رول کے مطابق اپنے آپ کو ڈسٹریبیوٹ کرتا ہے، ٹھیک ہے. اب فیمیل کا رول الگ ہے معاشرے میں، اور میل کا رول الگ ہے. تو انہی رولز اور بیہیویئرز اور ایٹیٹیوڈز کی بنیاد پر جینڈر کو معاشرے میں میسکولائن اور فیمینائن یعنی مذکر اور مؤنث میں تقسیم کیا گیا ہے، ٹھیک ہے. اس کے علاوہ ہے کہ جینڈر ریفرز ٹو دا ایٹیٹیوڈز، فیلنگز اینڈ بیہیویئرز دیٹ اے گیون کلچر ایسوسیٹس ود اے پرسنز بایولوجیکل سیکس، ٹھیک ہے. کہ جینڈر جو ہے وہ ان ایٹیٹیوڈز، فیلنگز اینڈ بیہیویئرز کا نام ہے جو ایک کلچر یا ایک معاشرہ یا ایک ثقافت ایک بایولوجیکل سیکس کے ساتھ جڑتی ہے، ٹھیک ہے. اب مثال کے طور پر میں آپ کو مثال کے ذریعے سمجھا دوں کہ ایک میل ہے تو کھیتوں میں کام کرنا، یہ بائیولوجیکل ٹرم میل ہے، ٹھیک ہے. وہ میل ہے، اس کا سیکس میل ہے، لیکن اس کے جو رولز، ایٹیٹیوڈ، بیہیویئرز وہ کیا ہے. ایک مثال کے طور پر کھیتوں میں کام کرنا کون کرتا ہے؟ میل کرتا ہے. تو یہ کھیتوں میں کام کرنا یہ کیا ہے؟ یہ ایک ایٹیٹیوڈ ہے یا ایک رویہ ہے یا ایک بیہیویئر ہے جو سوسائٹی یا ایک کلچر نے مین سیکس کو پرووائڈ کیا ہے یا اس کو دیا ہے. اور اگر ہم ہاؤس ورک کی بات کریں تو گھر میں خواتین کام کرتی ہے، تو یہ گھر میں خواتین کا کام کرنا کیا ہے؟ یہ ایٹیٹیوڈ سے کلچر یا سوسائٹی نے جو خواتین کو فراہم کیے ہیں، تو اس لیے اس کو فیمیل یا میسکولائن سیکس کا کے حصے میں ڈالا گیا ہے، ٹھیک ہے. تو بیہیویئر دیٹ از compatible with cultural expectations and referred to as gender normative behaviors that are viewed as incompatible with these expectations constitute gender non-conformity، ٹھیک ہے. اب ڈفرینس بٹوین سیکس اینڈ جینڈر کے ان دونوں میں بیسکلی فرق کیا ہے؟ سیکس اور جینڈر میں واضح فرق کیا ہے؟ تو دونوں میں بس یہ ایک سمپل فرق ہے کہ جینڈر اور سیکس از اے بایولوجیکل ٹرم، یہ ایک بایولوجیکل ٹرم ہے، فزیکل ٹرم ہے، ٹھیک ہے، جو کہ انسان یعنی جو مرد یا میسکولائن یا فیمینائن یا جو مذکر اور مؤنث کے فزیکل فیکٹرز پر ڈیپینڈ کرتا ہے. جبکہ جینڈر جو ہے یہ ایز اے سوشل ٹرم استعمال ہوتا ہے ان رویوں، بیہیویئرز یا ان ایٹیٹیوڈز یا ان سائیکلوجیکل فیکٹرز کے لیے جو کہ ایک مرد یا عورت یا انر سیکس اپناتے ہیں معاشرے میں، ٹھیک ہے. اب اگر مرد ہے اور اس کے رویے ہے جو اس کو معاشرے میں سکھائے گئے ہیں یا اس نے سیکھے یا اس نے اڈاپٹ کیے ہیں، تو وہ میسکولائن یا فیمینائن کے زمرے میں یہ رویے آتے ہیں، ٹھیک ہے. تو بیسک فرق اس میں یہ ہے کہ یہ ایک سیکس بایولوجیکل ٹرم ہے، جی ٹھیک ہے، فزیکل سٹرکچر پہ فوکس کرتا ہے اور ڈیپینڈنٹ ہے، جبکہ دوسرا سوشل ٹرم ہے. Sex refers to person's biological status and is typically characterized as male, female or intersex، ٹھیک ہے. یہی بات کہ جو سیکس ہے وہ پر انسان کے بایولوجیکل سٹیٹس کو کیٹیگرائز کرتا ہے ایز اے میل اینڈ فیمیل یا انٹرسیکس، ٹھیک ہے. There are a number of indicators of biological sex including sex chromosomes، ٹھیک ہے، gonads، internal reproductive organs and external genitalia، ٹھیک ہے. تو یہ چیزیں جو ہے نا، یہ ان جو کروموسومس ہے یا انٹرنل ریپروڈکٹیو آرگنز ہے، انہی پر سیکس انہی چیزوں کا پہ بیس ہے، ٹھیک ہے، ان فیکٹرز پر بیس ہے.
جبکہ جینڈر جو ہے وہ سوشل فیکٹرز، ایٹیٹیوڈ، فیلنگز اور بیہیویئر پر بیس ہے. سم ٹائم اٹ از ہارڈ ٹو انڈرسٹینڈ ایگزیکٹلی واٹ از مین بائی دا ٹرم جینڈر اینڈ ہاؤ اٹ differs from the closely related term sex. Understanding of the social construction of gender starts with exploring the two concepts, that is gender and sex. Often these two terms are used interchangeably, however they bear different meanings as concepts. ٹھیک ہے کہ سم ٹائم اٹ از ہارڈ ٹو انڈرسٹینڈ ایگزیکٹلی واٹ از مین بائی کہ بعض اوقات اس طرح ہوتا ہے کہ ان دونوں ٹرمز کو ڈفرینشیٹ کرنا مشکل ہو جاتا ہے. ان دونوں ٹرمز کو ڈیفائن کرنا مشکل ہو جاتا ہے کیونکہ یہ انٹرچینجبلی ایک جیسے ہے. اکثر اوقات ہم معاشرے میں ان دونوں کے بارے میں سنتے ہیں جو کہ ہمیں ایک جیسے لگتے ہیں، لیکن ان کے میننگز جو ہے وہ ایز اے کانسیپٹس ڈفرینٹ ہے. یہ جو ہائی لائٹ کیے گئے ہیں یہ ان دونوں کے ڈیفینیشنز ہے. ٹھیک ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں سیکس ریفر ٹو دا بایولوجیکل اینڈ سائیکولوجیکل کریکٹرسٹکس، کہ یہ بایولوجیکل اور سائیکولوجیکل جو کریکٹرسٹکس ہے ان کو ریفر کرتا ہے. ڈیفائن مین اینڈ وومن، کہ جو مرد اور عورت کو بیان کرتا ہے. اٹ از ڈیفائنڈ ایز دا anatomical and psychological characteristics that signify the biological maleness and femaleness of individual. اب اناٹمی جو ہے وہ بھی ایک سبجیکٹ ہے بایولوجی کی فیلڈ میں. ٹھیک ہے، اور سائیکالوجی تو آپ جانتے ہیں کہ سائیکالوجی بھی ایز اے سبجیکٹ ہے. ٹھیک ہے، ایک سبجیکٹ ہے. تو اس کو ہم اناٹمی یا سائیکالوجی کے جو کریکٹرسٹکس ہے ان کی بنیاد پر ہم ایک میل اور فیمیل کو ڈیفائن کرتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اس کا ڈیفینیشن یہی ہے کہ سیکس ریفر ٹو دا بایولوجیکل اینڈ سائیکولوجیکل کریکٹرسٹکس دیٹ ڈیفائن مین اینڈ وومن. It is defined as the anatomical and psychological characteristics that signify the biological maleness and femaleness of individual. ٹھیک ہے، جبکہ gender refers to the socially constructed roles، کہ یہ gender جو ہے وہ ان سماجی رویوں کا نام ہے جو کہ کنسٹرکٹ کیے گئے ہیں. کنسٹرکٹ مطلب کہ بنائے گئے ہیں معاشرے میں. ٹھیک ہے، بیہیویئرز، ایکٹیویٹیز اینڈ ایٹریبیوٹس that a given society consider appropriate for men and women، کہ یہ ان رویوں، بیہیویئرز اور ان ایٹریبیوٹس کا نام ہے جو ایک معاشرے نے اپروپریٹ یعنی بہتر سمجھے ہے ایک میل اور ایک فیمیل کے لیے ایک سوسائٹی میں. ٹھیک ہے، تو جینڈر emphasizes that masculinity and femininity are products of social, cultural and psychological factors. جینڈر زور دیتا ہے کس چیز پر؟ میسکولینٹی اینڈ فیمینینٹی، جو مذکر اور مؤنث پروڈکٹ ہے اس کا سوشل، کلچرل اور سائیکولوجیکل فیکٹرز پر. ٹھیک ہے، جو جینڈرز فوکس کس چیز پر کرتا ہے؟ مذکر اور مؤنث کے کن پروڈکٹس پر؟ سوشل، کلچر اور سائیکولوجیکل فیکٹرز پر. جبکہ سیکس میں وہاں پہ فزیکل اور بایولوجیکل فیکٹرز کو ایمفیسائز کیا جاتا ہے. and are required by an individual in the process of becoming a man or a woman. ٹھیک ہے، کہ معاشرے میں جب وہ مرد اور عورت بنتا ہے تو اس کو یہ چیزیں کس نے، معاشرے نے ایز اے ایکوائر کی ہے، ایز اے میسکولائن اینڈ ایز اے فیمینائن. ٹھیک ہے، gender is the term widely used to refer to those ways in which a culture reformulates what began as a fact of nature. The biological sexes are redefined, represented, valued and channeled into different role in various culturally different ways. ٹھیک ہے، کہ معاشرے میں مختلف جو سیکس یا جینڈرز ہے ان کو مختلف رولز کی بنیاد پر تقسیم کیا گیا ہے. اب ہاؤس ورک، فار ایگزامپل ہاؤس ورک فیمیل کا کام ہے اور جو باہر کا کام دیا گیا ہے وہ میل کو. تو ان کاموں کی، ان رویوں، ان ایٹیٹیوڈس، ان تمام جو معاشرتی یا سماجی چیزیں ہیں ان پر جینڈر کو ڈیوائڈ کیا گیا ہے. ٹھیک ہے، اس کے بعد ہے کہ sex as defined earlier as the concept that emerged from anatomy and psychological characteristics that differentiate male and female biologically, whereas gender can be seen as a social construct manifested by masculine and feminine or in a culture or a society. ٹھیک ہے، تو بس بیسک ڈفرینس اس میں یہی ہے سیکس اور جینڈر میں کہ یہ ایک بایولوجیکل ہے، سیکس ایک بایولوجیکل اور فزیکل ٹرم ہے جو کہ فزیکل اور بایولوجیکل اور ریپروڈکٹیو اور جو
یہ جو سیکس کے جو فزیکل اسٹرکچر سے یا فزیکل پروڈکٹ سے ان پہ ایکوائرڈ ہے، جبکہ جینڈر اسٹڈیز براڈر کنسیپٹ ہے اور اس میں دونوں سیکسز میل فیمیل بلکہ تینوں جو انر سیکس ہے وہ بھی آتا ہے، اور یہ اس لیے ایکوائر کیا گیا ہے کیونکہ یہ معاشرتی اور سماجی جو رویے ہے اس کی بنیاد پر ان جینڈرز کو میل فیمیل اور انر سیکس کے بیچ میں تقسیم کیا گیا ہے۔ اگر آپ نے سوشیالوجی پڑھی ہو تو اس میں آپ نے ایک لفظ نوٹ کیا ہوگا جو ہے مثال کے طور پر سوشیالوجی کا ایک ٹرم ہے اسٹریٹیفیکیشن، سوشل اسٹریٹیفیکیشن۔ اگر آپ نے ایک ٹاپک پڑھا ہو سوشیالوجی میں تو اسٹریٹیفیکیشن کا مطلب بھی یہی ہے کہ معاشرے کو مختلف گروپس میں اسٹریٹیفائی یعنی تقسیم کیا جاتا ہے، اس کی درجہ بندی ہوتی ہے۔ تو اسی طرح جینڈر اسٹڈیز کو بھی مختلف جو ڈفرینٹ سیکسز ہے اس میں ڈیوائڈ کیا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اگر ہم انٹائرلی جو تمام سیکسز ہے جو میل فیمیل اور انر سیکس ان میں آتا ہے، تو ان کو اگر کمبائنلی ہم پڑھیں تو اس کو ہم جینڈر اسٹڈیز کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جینڈر اسٹڈیز تمام سیکسز کو کمبائنلی پڑھنے کو جینڈر اسٹڈیز کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد کیا ہے کہ واٹ از دا سگنیفیکنس آف دا کانسیپٹ جینڈر، کہ جینڈر کا جو سگنیفیکنس ہے یا اس کی امپورٹنس ہے وہ کیا ہے۔ ان ٹاکنگ اباؤٹ دا سوشل اینڈ کلچرل کنسٹرکشن آف میسکولینٹی اینڈ فیمینینٹی، جینڈر الاؤ اس ٹو سی دیز ڈائمینشنز آف ہیومن رول اینڈ پرسنالٹیز ایز بیس ناٹ نیچر بٹ آن سوشل فیکٹرز، کے اس جینڈر لفظ کا مطلب یا اس کا ایک امپورٹنس یا سگنیفیکنس کیا ہے۔ تو سگنیفیکنس یہی ہے کہ ہم جینڈر اسٹڈیز میں جو معاشرے نے جینڈرز میل اور فیمیل کو یا میسکولر اور فیمینین کو یا جو فیمیل سیکس ہے یا میل سیکس ہے ان کو جو فنکشنز ایلوکیٹ کیے ہیں معاشرے میں، تو ہم ان فنکشنز، ان رولز اور ان بیہیویئرز کو جینڈر اسٹڈیز میں ایز اے سبجیکٹ پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد نیچے جو سیکس اینڈ جینڈر کے بیچ میں بیسک ڈفرینس دی گئی ہے وہ یہ ہے کہ سیکس از اے نیچرل، ٹھیک ہے، اٹ از نیچرل، کہ یہ ایک قدرتی فینومینا ہے، اٹ از بایولوجیکل، اٹ ڈینوٹس ٹو ویزیبل differences in genitalia and related differences in precreative functions، ٹھیک ہے، کہ یہ جو جینٹل جو ڈفرینسز ہے، ٹھیک ہے، ریپروڈکٹیو سسٹم اس کو جو ظاہر ہے انسان کے جو فزیکل سٹرکچر سے، ٹھیک ہے، تو اس کے اور جینڈر دونوں جو جینڈرز ہے سیکس کے مابین میں بڑی کافی ڈفرینس ہے، ٹھیک ہے۔ تو سیکس ایک نیچرل فینومینا ہے، یہ ایک بایولوجیکل فینومینا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ جو نظر آنے والی چیزیں ہیں جو جینڈر کی، ٹھیک ہے، وہ اس پر فوکس کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد ہے یہ ایک یونیورسل ٹرم ہے، ٹھیک ہے، جو آپ پوری دنیا میں ایز اے یونیورسل ٹرم کے طور پر سیکس کو یوز کیا جاتا ہے، جبکہ جینڈر اٹ از اے سوشل کانسٹرکٹ، کہ یہ ایک معاشرتی پیدا کی گئی چیز ہے۔ کنسٹرکٹ کا مطلب یہ ہے کہ پیدا کی گئی ہے، کنسٹرکشن سے نکلا ہے، ٹھیک ہے۔ اٹ از اے سوشیو کلچر کانسٹرکٹ اینڈ اٹ ریفرز ٹو میسکولین اینڈ فیمینین کوالٹیز، بیہیویئر پیٹرن، ریلیٹڈ رولز اینڈ رسپانسبلٹیز ایکسیکٹرا، ٹھیک ہے، کہ یہ معاشرے میں جو مرد اور عورت فیمینین اور میسکولین کو جو کوالٹیز، بیہیویئر پیٹرن، ریلیٹڈ نوٹس وغیرہ یا رسپانسبلٹیز دی گئی ہے، تو ان بنا پر یہ معاشرے کو مرد اور عورت میں جو مرد سیکس اور سیکس ہے اس کے بیچ میں ڈفرینشیٹ کرتے ہیں یا اسٹریٹیفیکیٹ کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو جینڈر ایک سوشل کانسٹرکٹ ہے جو معاشرتی طور پر بنایا گیا ہے، اور یہ ایک سوشیو کلچرل کانسٹرکٹ ہے، ٹھیک ہے، جو کہ میسکولائن اور فیمینائن کو ریفر کرتا ہے ان کے بیہیویئر پیٹرن، ریلیٹڈ رولز اینڈ رسپانسبلٹیز کے اوپر۔ اس کے بعد ہے کہ اٹ از ویریبل، اٹ چینج انڈر دا انفلوئنس آف ٹائم۔ اب جینڈر وقت کے ساتھ ساتھ تبدیل بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، یہ ایک ویریبل ہے جو چینج ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، ناٹ کانسٹنٹ۔ کیسے چینج ہو سکتا ہے؟ دا انفلوئنس آف ٹائم، جغرافیکل اینڈ سوشیو کلچر سیٹنگس، کہ وقت کی یا ٹائم، جغرافیکل اور سوشیو کلچر جو فیکٹرز ہیں ان کی بنیاد پر ہم جینڈر کو
چینج کر سکتے ہیں. مثال کے طور پر جو عام مرد ہوتے ہیں اگر وہ ٹرانسجینڈر بن جائے، ٹھیک ہے، تو اس کو جینڈر انہوں نے جینڈر چینج کر دیا ہے، وہ میل سے ٹرانسجینڈر یا انر سیکس میں چلے گئے ہیں، تو اس کو ہم جینڈر میں تبدیلی کہتے ہیں. ٹھیک ہے، تو سیکس جو ہے اس کو آپ تبدیل نہیں کر سکتے، جبکہ جینڈر کو آپ، یہ ایک سوشل فینامنا ہے جس کو آپ تبدیل کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اس کے بعد ہے ہم پڑھیں گے ڈیفائننگ جینڈر اسٹڈیز. ٹھیک ہے،